الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ قربانی اور احکام شریعہ اس موضوع پر آج میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ بات اظہر من و شمس ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جس کی راہنمائی کے لیے اسلامی تعلیمات ناکافی ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ عوام الناس نے مسائل شریعہ سے آگاہی کو شجر ممنوع قرار دے رکھا ہے اور سنی سنائی باتوں ہی کو احکام شریعہ سمجھ کر قناعت کر لی ہے۔ فرض و واجب کی ادائی درست ہو رہی ہے یا غلط، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ ادھر صاحبان علم اور منصب فقط یہ بات کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں کہ مسائل کوئی سنتا ہی نہیں، اور اگر مسائل شریعہ بیان کرنے والے ہیں بھی تو وہ فقط آٹے میں نمک کے برابر۔ تو اسی خرابی کی وجہ سے یہ خیال اجاگر ہوا کہ کیوں نہ مسائل عید قربان کو سیدھے سادے الفاظ میں عوام الناس کو آگاہ کیا جائے۔ اسی لیے ذیل میں چند مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، انہیں پڑھیے، سمجھیے اور حد الوسیع عمل کیجیے۔ قربانی کرنا سنت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط: مسلمان ہونا، لہٰذا غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم ہونا، لہٰذا مسافر پر قربانی کرنا ضروری نہیں، البتہ وہ نفلی قربانی کر سکتا ہے۔ صاحب نصاب ہونا، یا نصاب سے وہ نصاب مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بلکہ وہ نصاب ہے جس سے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ مرد ہونا اس کی شرط نہیں، لہٰذا عورت پر بھی اگر وہ نصاب کی مالک ہے تو قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں: اونٹ یا اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے، گائیں، بیل، بھینس اور بھینسے کی عمر کم از کم 2 سال ہونا لازمی ہے، بکری، بکرا، دمبا اور بھیڑ کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جانور بیان کردہ عمر سے زیادہ کا ہو تو افضل ہے، کم کا ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ اور دمبے کو صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، جبکہ گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، نیز 7 افراد کے حصے برابر، اور قربانی کے لیے سب کی نیت اللہ کی رضا جوئی ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ حصوں کی قربانی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خالیں قربانی کروانے والے اپنے مسجد یا مدرسے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تو یہ المعروف کالمشروط کے تحت تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی حصہ دار سرہن منع کر دے کہ میرے حصے کی خال کہیں نہ دینا بلکہ مجھے ہی دینا، تو اس صورت میں
اس حصے کی خال کی مقدار مسجد یا مدرسے کو دینا جائز نہیں۔ جس جانور میں مندرجہ ذیل عیوب میں سے کوئی ایک بھی موجود، اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، سینگ ہڈی تک ٹوٹا ہوا ہو، اتنا پاگل ہو کہ چرنا چھوڑ دے، اتنا کمزور ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو، اندھا ہو، کانا پن ظاہر ہو، اتنا بیمار ہو کہ چل نہ سکتا ہو، کان، دم، چکی تیسرے حصے سے زائد کٹی ہوئی ہو، کانوں سے خالی ہو، تیسرے حصے سے زائد بینائی چلی گئی ہو، بکری کا ایک گائے کے 2 تھن خشک یا کٹے ہوئے ہوں، کسی جانور میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں یعنی خسنا ہو، گندگی کھانے والا ہو، اس کا پاؤں کٹا ہوا ہو، زبان اتنی کٹی ہوئی ہو کہ چارہ نہ کھا سکتا ہو۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے اجزاء میں سے بعض حرام اور بعض مکروہ تحریمی ہے، جن کا ذکر حسب ذیل ہے۔ رگوں کا خون، پتا، مثانہ، علامت مادہ نر، حصے غدود، جسم کے اندر کی گانٹھ جیسے عربی میں غدہ کہتے ہیں، حرام مغز گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، جگر کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت میں نکلتا ہے، دل کا خون، پت یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے، ناک کی رد و بت بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے، پخانے کا مقام، آنتیں، نطفہ، وہ نطفہ جو خون ہو گیا ہو، وہ گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفے سے بنتا ہے، وہ نطفہ جو کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یعنی 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ البتہ غلطی کے احتمال کی وجہ سے رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور کو اس طرح لٹائیں کہ جانور اور ذبح کرنے والا دونوں قبلہ رو ہوں، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ فتاوی رضویہ۔ جس شخص نے قربانی کرنا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ قربانی کے بعد ناخن ترشوائے اور بال کٹوائے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، جس نے ذی الحجہ کے چاند کو دیکھا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے۔ اگر گائے یا بکری کے پیٹ سے ذبح کرنے کے بعد بچہ نکلا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن بچہ اگر مرا ہوا ہو تو وہ حرام ہے، اسے پھینک دیا جائے، اور اگر زندہ ہو تو وہ حلال ہے، اسے ذبح کر دیا جائے بہار شریعت۔ اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرے تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا نافرمان ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے، اور تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نیز حدیث مبارک میں بھی ایسے شخص کے بارے میں وعید آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ۔ اکثر گھروں میں عورتوں کے پاس نصاب سے بھی زائد سونا موجود ہے، استعمال میں ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں ان پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر قربانی کے لیے رقم موجود نہیں تو سونا بیچ کر یا قرض لے کر قربانی کرنا ہوگی بہار شریعت۔ قربانی کی کھال خاص فقراء کا حق نہیں، بلکہ اسے ہر ثواب میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مدارس و مساجد میں دینا زیادہ بہتر ہے اور کسائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں۔ فتاوی رضویہ۔ ہر ذبح پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہے، مگر جان بوجھ کر ترک کیا تو حرام ہے۔ اس طرح اگر دل میں پڑا تو تب بھی حرام ہے بہار شریعت۔ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر شہر میں کسی ایک جگہ بھی نماز عید ہو جائے تو قربانی جائز ہے۔ دیہات یا گاؤں میں
جہاں نماز عید جائز نہیں وہاں 10ویں ذوالحجہ کی طلوع فجر سے قربانی کا وقت ہو جاتا ہے۔ فتاوی امجدیہ۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم، عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ بشرطے کہ حربی ہو کو دینا شرعاً جائز نہیں۔ اگر دے دیا تو وہ گناہ گار ہے، فقط توبہ کر لے قربانی ہو جائے گی۔ یعنی غیر مسلم کو گوشت دینے کے سبب قربانی کا اعادہ کرنا واجب نہیں۔ فتاوی فیض رسول۔ قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال اور تعظیم کی جائے اور کوشش کی جائے کہ بہت کم تکلیف ہو۔ ہر وہ کام جس سے جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچے وہ مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے۔ در مختار۔ جانور کو خصی کرنا جائز ہے کہ یہ عیب نہیں، کیونکہ خصی جانور کا گوشت بہتر ہوتا ہے۔ نیز حدیث مبارک میں خصی جانور کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے خصی کیے ہوئے ذبح فرمائے۔ جانور کو اس طرح ذبح کیا جائے کہ چاروں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ اگر 3 رگیں کٹ گئیں تو جانور حلال ہو جائے گا ورنہ حرام۔ خریدتے وقت جانور میں کوئی ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ اس کے بعد عیب پیدا ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ شخص نصاب کا مالک ہے تو دوسرے جانور کی قربانی دے، اور اگر مالک نصاب نہیں تو اسی کی قربانی کرے۔ اگر قربانی کا جانور مر جائے تو مالدار پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، جبکہ فقیر پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس کے پاس کھڑے رہے، ذبح سے پہلے قربانی کی دعا پڑھے، پھر جانور کی گردن پر چھری رکھے اور بلند آواز سے پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر ذبح کرنے والا پڑھے، اور اگر آپ نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو آپ بھی پڑھیں۔ جانور کی 4 یا 3 رگیں کا کاٹنا ضروری ہے، نہ تو اس سے کم ہو اور نہ ہی زیادہ۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد دعا پڑھے۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اور روح بالکل نکل جائے تو کھال اتاریں، اور گوشت تیار کرنے کے بعد اگر گائے میں شراکت تھی تو ترازو سے تول کر 7 حصے برابر کریں۔ صرف اندازے سے تقسیم جائز نہیں۔ بکری ہو یا گائے کا 7واں حصہ جو آپ کو ملا، اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ گھر میں رکھ لیں، دوسرا حصہ دوست احباب اور رشتہ داروں کو دیں، اور تیسرا حصہ غربا و مسکین میں تقسیم کریں۔ جانور کی رسی، اس پر ڈالا گیا کپڑا اور گلے کا ہار وغیرہ صدقہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے قربانی کے بارے میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق صحیح معنوں میں ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ استطاعت دے کہ ہمیں سب تمام مسلمانوں کو اپنی جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔